بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصا اور نصیحت کی بہا ساتھ اس کے ووصا اور وصیت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا نصیحت بھی پڑھ سکتے ہیں، حکم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ووصا اور نصیحت کی بہا ساتھ اس کے ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنی جا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا ہے یا پسند کیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، فلا تموتن پس نہ تم مرو، الا مگر وانتم اور تم مسلمان ہو یا مطیع ہو یا فرما بردار ہو۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں، دونوں باپ بیٹا ہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امت جو مسلمان بنا، فرما بردار بنا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں حج کے طریقے، ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا ہے، ہماری اس خدمت کو قبول کر، اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی انہوں نے دعا کی کہ اللہ اپنا ایک پیغمبر بھیجو، ان میں قرآن پڑھے، حدیث سکھائے، قرآن سکھائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی نفرت کرتا ہے جو بے وقوف ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا، پسند کر لیا، دنیا میں اور آخرت میں وہ نیکوں سے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ جب اس کو اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، مطیع ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام فوراً اللہ کے حکم پر تابع دار ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ میں تیرے لیے فرما بردار ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں آج کا جو ہمارا سبق ہے، ووصا بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو اسی دین کی وصیت کی۔ کس دین کی؟ جس دین پر خود تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، آیت نمبر 130 میں، کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی نفرت کرے گا جو احمق ہوگا، یعنی یہودیوں اور کفار مکہ کی، عیسائیوں کی اللہ نے تردید کی کہ جو ان کے دین پر ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے دین پر چلتے نہیں ہیں، انحراف اختیار کر لیا، تبدیلیاں ان کے دین میں کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی دین پر رہنے کی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ تم نے اسی دین پر قائم رہنا ہے۔ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے 12 بیٹوں کو اسی دین پر رہنے کی تلقین کی، اور کہا کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہا کہ اے میرے پیارے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین یعنی دین اسلام پسند کیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، سورۃ آل عمران میں، کہ اصل قانون اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ جو اللہ نے قانون نازل کیا ہے کون سا ہے؟ اسلام کا۔ تو فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ یہاں الدین اس سے مراد ملت اسلام ہے، اسلام کا دین ہے، جیسا کہ آیت کے خاتمہ میں سراخت ہے۔ اس آیت میں دین اسلام یا توحید پر سختی سے کاربند رہنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ خاتمہ بھی اسی پر ہو۔ جو بندہ دین اسلام کو اختیار کرے گا، دین اسلام کو پسند کرے گا، اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہی ہوگا۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں، اور جب ہمیں موت آئے تو اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ ملا دے۔ تو سختی کے ساتھ اسلام پر کاربند رہنے کی اور توحید پر کاربند رہنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ خاتمہ بھی اسی پر ہو۔ اس حالت پر موت کو انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے، اسلام کے اوپر موت کا آنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔
لیکن انسان کی کوشش ہونی چاہیے، انسان کی اللہ سے دعا ہونی چاہیے، کیونکہ نیک خاتمہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا اکثر کہ اللہ ہمیں موت آئے قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے۔ ضروری نہیں کہ ہم مسلح پہ مریں گے تو ہم نیک ہوں گے یا ہمارا انجام اچھا ہوگا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بستر پہ فوت ہوئے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بستر پہ فوت ہوئے تھے، اور سیف اللہ کا جن کو لقب ملا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، یہ بھی بستر پہ فوت ہوئے تھے۔ لیکن خاتمہ بالخیر جو چاہتا ہے اس کا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، اس کے عبادت میں شرک نہیں ہونا چاہیے، بدعت نہیں ہونی چاہیے، رسم و رواج نہیں ہونے چاہیے اس کی زندگی میں۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کی یکتائی اور تنہائی، اللہ کی وحدانیت، اس کی الوہیت کو مانا جائے کہ اللہ اپنے اقتدار میں، اپنے اختیار میں، تصرفات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ تو جب سارے کام خود بنانے والا ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ اس حالت پر اسلام پر مرنا اگر کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ نیک خاتمہ اللہ کے اختیار میں ہے، مگر عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے دلی لگاؤ کے ساتھ جو بھی راستہ اختیار کر لیتا ہے، موت بھی اسی حالت پر آتی ہے۔ اور ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، اس کی رحمت سے مسلمان ہیں۔ یہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں اسلام کا راستہ دکھایا، اسی نے ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعمت کے طور پہ نوازے ہیں۔ تو یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے، شریعت جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ آخری شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، ہم مانتے ہیں، ہمارا دلی لگاؤ بھی اسی دین کے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں امید بھی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اکثر دعا پڑھا کریں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اللہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، اللہ ہر معاملے میں ہمارے انجام کو بہتر کر، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دین اسلام پر مرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر انسان اسلام کے اوپر مرتا ہے تو اللہ کے خاص فضل سے مرتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سارا کچھ اللہ کے لیے۔ جب ہمارا عقیدہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ ہماری موت بھی اچھی ہوگی، کیونکہ اللہ کریم کی سنت یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہی ہے کہ انسان نیک یا بد جو بھی راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی راستے کی طرف اس کو توفیق دے دیتے ہیں۔ یعنی اگر انسان برا ہے تو برائی کے لیے انسان یہ کرتے جاتے ہیں، اگر انسان اچھا ہے، اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر اللہ نے اس کی برائی بھی ڈال دی ہے، اس کی اچھائی بھی ڈال دی ہے۔ اگر انسان اچھائی کرنا چاہتا ہے تو اللہ اچھائی کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ قرآن پڑھنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے، آپ کا دل کر رہا تھا، آپ کا شوق تھا، اور آپ انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ کم دستائے اور ہم جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنے کے وسائل بھی پیدا کر دیے، اللہ نے آپ کو وقت بھی عطا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنے کے اسباب بھی مہیا کر دیے۔ تو جو انسان برائی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو میں نے ایک تحریر پڑھی تھی، بڑی مجھے اچھی لگی تھی، اور واقعتاً ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اس کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، اس کا دل حلق کو آ رہا ہوتا ہے، اس کا جسم کانپتا ہے، دل کانپتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس کا ایمان اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو فرمایا ہم نے ہر انسان کے اندر اس کی بھلائی اور برائی ڈال دی ہے، تو جو انسان برائی کی طرف چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں، آسانیاں ہوتی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو علیہم السلام کو نصیحت کی تھی، حکم دیا تھا کہ جب تم نے مرنا ہے تو دین اسلام پہ مرنا ہے، یعنی اسی کے اوپر تم نے ہمیشہ کاربند رہنا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی کہا تھا، میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کی ہے، اگر تمہیں موت آئے تو اس دین کے اوپر آئے، کسی اور دین پہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ موت اور ہمارے اعمال، عموماً انسان زندگی میں جن اعمال پر رہتا ہے اسی پر موت آتی ہے، اور جس پر مرتا ہے
اسی پر ہی اٹھے گا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا، انسان جو عمل کرتا ہوا فوت ہوتا ہے وہی عمل کرتا ہوا اٹھے گا. اور جو سورۃ زلزال ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. جس زمین کے اوپر، جس حصے کے اوپر جس انسان نے جو غلطی کی ہوگی، زمین گواہی دے گی کہ اللہ میری سطح پر تیرے فلاں بندے نے فلاں گناہ کیا تھا. اللہ اکبر کبیر. تو انسان جو ہے جس عمل پر مرتا ہے اسی پر ہی اٹھے گا. حدیث کے اندر آتا ہے جو حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے سفر حج یا عمرہ پہ نکلے ہیں، راستے میں ان کو موت آ گئی ہے، تو ان کو انہی 2 چادروں کے اندر، انہی احرام کی حالت میں کفن کر دو. جب قیامت کا دن آئے گا تو لبیک پکارتا ہوا اللہ کے دربار میں اٹھے گا، اسی حالت میں اٹھے گا. اللہ ہماری بھی نیک موت بنا دے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے. اللہ اکبر. یہی اللہ کا دستور ہے کہ بلائی کا ارادہ کرنے والے کو بلائی کی توفیق دی جاتی ہے، بلائی اس پر آسان بھی کر دی جاتی ہے اور اسے ثابت قدم بھی رکھا جاتا ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ انسان جنتیوں کے کام کرتے کرتے جنت میں، اب آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی نا، انسان، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر بھی لکھے ہیں. ایک انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے، اہل جنت والے عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو لیکن تقدیر کا نوشتہ غالب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان ایک بلشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی ایسا عمل کروا لیتا ہے، کوئی اہل جہنم میں سے ہو جاتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے، وہ حدیث اس کے خلاف نہیں ہے. اور اسی طرح ساری زندگی بدکاریاں کرنے والا، گناہ، برائیاں، ظلم، زیادتی، بغاوت کرنے والا جو شخص ہے، اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے جہنم میں جانے کے ایک بلشت کا فاصلہ رہ چکا ہوتا ہے، اللہ اس کو نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اس کو جنت والوں میں سے کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ اچھے کام اور برے کام جو ظاہری ہوتے ہیں، حقیقی نہیں ہوتے. تو قرآن بھی یہی کہتا ہے، سخاوت، تقوی اور لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے والے کو ہم آسانی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور جس طرح وہ سورۃ اللیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، نیکی کے راستے آسان کر دیں گے. وہ ہے نا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے اللہ کی راہ میں دیا، اللہ سے ڈر گیا، اللہ کی راہ میں جو ہے خیرات کی اور اچھی بات کی، یعنی کلمہ اسلام کی تصدیق کی، تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، نیکی کے راستے آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، فرمایا جس نے بخیلی کی اور لاپرواہی کی، تو فرمایا اس نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اچھی بات یعنی دین اسلام کو جھٹلا دیا، تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، برائی کے راستے اس کے لیے آسان کر دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے. آگے اللہ فرماتے ہیں ام کیا، کنتم تھے تم، شہداء حاضر یا موجود، اذ جب، حاضر آئی، یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت، کیا تم اس وقت پاس تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. اذ جب، قالا کہا یعقوب علیہ السلام نے، لبنی اپنے بیٹوں سے، لی واسطے، بنی ہی اپنے بیٹوں کے، واسطے اپنے بیٹوں کے، یعنی اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. قالو، کہا انہوں نے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے معبود کی. عبادت کس کی کی جاتی ہے؟ اللہ کی. جو معبود ہوتا ہے، جو عبادت کے لائق ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین. فرمایا ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ، اور معبود کی، آبائکا، تیرے باپوں کے معبود کی. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم تیرے معبود کی، یعنی اللہ کی، اور تیرے باپوں کے معبود کی، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہ واحدہ، معبود سب کا،
ایک ہے، معبود اکیلا ہے، یعنی ان سب کا الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، رب ایک ہے، خدا ایک ہے، ان سب کا اللہ ایک ہے۔ وَنَحْنُ اور ہم لَهُ اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تو ان کو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو اپنے پاس بٹھایا، ان کو پہلے وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، اللہ نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا، تمہیں اسی پر موت آنی چاہیے، یعنی ساری زندگی اسی پہ گزار دینا۔ پھر پوچھا کہ تم میرے بعد ڈر تھا کہ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، اللہ کرے ہمیں بھی اپنے اولادوں کی ایسی فکر لاحق ہو۔ آج ہماری فکریں صرف یہی ہیں کہ میرے بیٹے کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کیسے، کیا کریں گے کیا نہیں۔ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے بعد ہماری اولادیں نیک رہیں، اللہ ان کو قیامت تک ان کی نسلوں کو اللہ اسلام پر کاربند رکھے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت دینا، اللہ ان کو فتنوں سے بچانا، شیطان سے بچانا، کفر شرک بدعت سے بچانا۔ اصل ہماری خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اس کی آخرت کو سنوارنے کے لیے دعا کریں، ان کی تربیت کریں۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹو، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو پوجو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تیرے اور تیرے باپوں کے معبود کی پوجا کریں گے۔ اب دیکھیں، باپ تو ایک ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، کسی انسان کے سینے میں 2 دل، اسی طرح کسی انسان کے 2 باپ نہیں بنائے، سورۃ احزاب۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں بن جاتی تمہارے ماں کہنے سے۔ 3 باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے باپوں کے معبود کی عبادت کریں گے۔ باپ تو ایک ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ باپ یعقوب علیہ السلام ہے اور ان کے باپ اسحاق علیہ السلام ہے، اور اسحاق کے بھائی اسماعیل جو ہیں وہ ان کے تایا ذات لگتے ہیں، تایا جان لگتے ہیں۔ تایا بھی باپ کی مرتبے پہ ہوتا ہے، چچا بھی باپ کے مرتبے پہ ہوتا ہے، دادا بھی باپ کے مرتبے پہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تیرے باپوں کے معبود، یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تیرا باپ جو اسحاق ہے اس کا جو بھائی ہے وہ بھی تیرا باپ ہے، جو تیرا دادا ہے وہ بھی تیرا باپ ہے، یعنی ان سب کے رب اکیلے کی ہم عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے تابع دار ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیوں کی، اس کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ ان آیات میں بھی یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی تردید ہے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور مشرکین کی اللہ تردید کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ان کا دین بھی یہی یہودیت اور نصرانیت تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمارا دین جو ہے وہی دین ہے جو ابراہیم کا ہے، ابراہیم یہودی تھے معاذ اللہ۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا دین وہی ہے جو ابراہیم کا تھا کیونکہ ابراہیم عیسائی تھے، اور مشرک کہتے ہیں کہ ہم بھی ابراہیمی ہیں کیونکہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، فرمایا بلکہ یک طرفہ توحید پرست تھے، اکیلے اللہ کو پوجنے والے تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ یہودیوں کی بھی تردید ہوگی، عیسائیوں کی بھی ہوگی، مشرکین کی بھی ہوگی۔ قرآن نے بتایا ہے کہ تم ان بزرگوں پر بہتان باندھ رہے ہو۔ یہودی کہتے ہیں کہ انہوں نے، یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ یہودیت پر مرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس وقت پاس تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی؟ تم موجود تھے اس وقت، تو یہودیت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہودی تو موسیٰ علیہ السلام کے کئی صدیاں سال گزرنے کے بعد یہودیت مارز وجود میں ہے، تو فرمایا اس وقت تو یہودیوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ ان انبیاء پر بہتان لگاتے ہیں، ان کا دین بھی یہی اسلام تھا جس میں توحید اور اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے۔ فرمایا انہوں نے، یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹوں نے کہا تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے لیے فرما بردار ہیں، اسی کی خالص عبادت کرنے والے، اس کے مطیع اور تابع دار ہیں۔ ازلی اور ابدی مستحق عبادت کا لائق جو ہے، عبادت کا جو مستحق ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مشرکین عرب پر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد تھے، اور کفار بن اسرائیل پر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھے،
दलील लाते हुए अल्लाह ताला बयान फरमाता है, यानी मुशरिकीन है ना जो, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे जो अरब के लोग थे, और बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब है उनकी नस्ल से। अल्लाह ताला दलील बयान फरमाते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने तो अपनी औलाद को अपने आखिरी वक्त में भी अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत की वसीयत की थी। उनसे पहले तो पूछा कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? सब ने जवाब दिया कि आपके और आपके बापों के माबूद बरहक की इबादत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, और इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे, और इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम बाप दादों के जिक्र में बतौर तगलीब किया गया, क्योंकि चचा भी बाप के रुतबे पर होता है। बाज अरब ना चचा को भी बाप ही कह देते थे, तो इस वजह से उनकी औलाद ने भी यही कहा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके सारे बेटों ने कहा था कि अल्लाह हमारे बाप, हम तेरे रब की, तेरे बापों के रब की पूजा करेंगे और हम उसी के फरमाबरदार हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं दिल का ये तो उम्मतुन एक जमात थी, दिल का ये थी उम्मतुन एक जमात, क़द तहक़ीक़ खलत गुजर गई, ये एक उम्मत थी जो गुजर गई, यानी पैगम्बरों की जो एक जमात थी वो गुजर गई। ऐसे दिल को एक चोट लगती है, वो चले गए, ये पैगम्बरों की एक जमात जो थी ये चली गई, गुजर गई। लहा उनके लिए, उसके लिए, उनके लिए आएगा तो आएगा पैगम्बरों के लिए, उसके लिए आएगा तो हम पढ़ेंगे उम्मत के लिए, जमात के लिए। दिल का उम्मत उनकी एक जमात थी। उम्मत पैगम्बर तो मुज़क्कर हैं, लेकिन उम्मत यानी एक जमात पर बोला जाता है, वो ज्यादा अफराद पर। तो कहा ये एक उम्मत थी, एक जमात थी जो गुजर गई। लहा उनके लिए, वो जो पैगम्बर थे उनके लिए, या वो जो जमात थी उसके लिए, माँ का सबक जो कुछ कमाया उन्होंने, वाला कुम और तुम्हारे लिए, माँ का सब तुम जो कमाया तुमने, वाला तुसअलूना और ना तुम पूछे जाओगे, अम्मा उस चीज़ के बारे में, काम थे या अमलून अमल करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये एक उम्मत थी जो गुजर गई, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद और उनका जो सारा कुछ किया हुआ अमाल, और तुम्हारे सारे किए हुए अमाल तुम्हारे लिए, उनके अमल उनके लिए, तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए। फरमाया उनके अमाल के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारे अमाल के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, यानी हर इंसान अपने ही अमाल का जवाब दे होगा। यहूद को तंबीह की है कि वो अम्बिया और सुलहा की तरफ इंतिसाब पर मगरूर ना हो। ये कहते थे कि हम नबियों की औलाद हैं, हमारी निस्बत नबियों की तरफ है, और बड़ा गुरूर करते थे कि हम जो मर्जी अमल करें, हमारे बड़े जो है, हमारे पैगंबर जो है, हमें बख्शवा लेंगे। तो ये अल्लाह बात है, ये जो इंतसाब है, ये जो नस्ब तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा, बल्कि निजात का दारोमदार इंसान के खुद अपने अमाल पर है, उनके अमाल उनके साथ के और तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ होंगे। लामा का सबक, उनके अमल उनके साथ चलेंगे। जब इंसान फोत हो जाता है उसके अमाल का सिलसिला भी ख़त्म हो जाता है। तो फरमाया उनके अमल उनके साथ के, तुम्हारे अमल तुम्हारे साथ। हाँ, ये हदीस अलग है कि कोई भी इंसान जब फोत होता है तो उसके अमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, सिवाय 3 कामों के। एक सदका जारिया जो कर जाता है, बाद में भी लोगों को फ़ायदा पहुँचता है, उसको भी सवाब होता है। नेक औलाद उसके लिए दुआ करती है। एक नफ़ामंद इल्म जो लोगों को सिखा गया, जितने लोग इबादत करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, इंशाअल्लाह उसको भी सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, जो वो करते रहे तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं ये उम्मत जो गुजर चुकी तुम्हें उनकी निस्बत नफ़ा नहीं देगी। अगर एक इंसान की निस्बत नेक इंसान की तरफ, तो फरमाया तुम्हें उनकी निस्बत नफ़ा नहीं देगी। हाँ, अगर अमल हो तो और बात है, उनके अमाल उनके साथ, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, तुम उनके अफ़ाल के बारे में नहीं पूछे जाओगे। यानी जिस इंसान ने अमल अच्छा किया, अल्लाह ने फरमाया वला तुज़लमूना शैया वला तुज़लमूना नकीरा, फरमाया कि तुम खजूर की गुठली के दाके के बराबर भी, खजूर के बराबर एक, फरमाया दागे के बराबर, और एक वो जो खजूर की गुठली के ऊपर शगाफ होता है ना, एक बड़ी सी छोटी सी झिल्ली, इसके अंदर एक छोटी सी एक लाइन, एक धागा सा होता है, फरमाया इसके बराबर भी तुम पर जुल्म नहीं किए जाएंगे। मतलब क्या है, किसी के अमल किसी दूसरे इंसान को नहीं दिए जाएंगे, और किसी की बुराइयां किसी दूसरे शख्स के ऊपर नहीं डाली जाएंगी। अल्लाह किसी इंसान पर जुल्म नहीं करेंगे। हदीस शरीफ में जिसका उसका नसब उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बाप था आज़र, उसका अमल अच्छा नहीं था, बेटे को फ़ायदा नहीं हो सकेगी। क़यामत के दिन वो भी जहन्नम का ईंधन बनेगा।
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو تھا، باپ نبی ہے، بیٹا مشرک ہے، کافر ہے، باپ کی نسبت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں مشرکہ تھیں، کافرہ تھیں، ان کی نبیوں کے ساتھ نسبت ان کو جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ نبی ابو طالب جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جہنم سے نہیں بچیں گے۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا جواب دے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک امت تھی، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے عمل ان کے لیے، تمہارے عمل تمہارے لیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور کہا انہوں نے، کونو ہو جاؤ، یہودیوں نے کہا کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی۔ یہودی اور عیسائی، پتہ ہے مسلمان اس کیا کہتے ہیں؟ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تہتدو، تم ہدایت پاؤ گے۔ ہدایت والے کون ہیں؟ مسلمان۔ یہودی کہتے تھے مسلمانوں کو یہودی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے تھے عیسائی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں کل، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، بلکہ ملت دین ابراہیم علیہ السلام کا حنیفہ جو یک طرفہ تھا۔ فرمایا ہم تو پیروی کرتے ہیں اس دین کی جو ابراہیم کا دین تھا، جو ابراہیم حنیف تھے، یک طرفہ تھے۔ ہم کیوں یہودیت کو اختیار کریں، عیسائیت کو اختیار کریں؟ فرمایا وما کانا، اور نہیں تھا وہ من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ یہودی یا عیسائی، مسلمانوں سے کہتے ہیں یہودی اور عیسائی بنو گے تو راہ پر آؤ گے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں جو سیدھی راہ پر تھا اور وہ مشرک نہیں تھا۔ اہل کتاب مسلمانوں کو یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے اور ہدایت کو اپنے دین میں منحصر مانتے، کہتے کہ دین ہمارے جو ہدایت ہے نا ہمارے دین میں منحصر ہے، ہمارا جو دین یہودیت ہے صرف اسی میں ہدایت ہے، یا ہمارا جو مذہب ہے عیسائیت اسی میں ہدایت ہے۔ تو چنانچہ روایت ہے، مروی ہے کہ ایک یہودی ابن سوریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ راہ ہدایت صرف وہ ہے جس پر ہم گامزن ہیں۔ ابن سوریہ یہودیوں کا ایک عالم تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم جو ہیں ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں، لہٰذا آپ بھی ہمارا طریقہ اختیار کر لیجئے، ہمارا طریق، ہمارا دین، ہمارا راستہ اختیار کر لیجئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ملت حنیفی کے علمبردار تھے اور شرک و تقلید سے بیزار، اور تم دونوں گروہ شرک اور تقلید آبا کے پھندے میں گرفتار ہو، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ اسلام دراصل عقائد اور اصول و احکام کے مجموعے سے عبارت ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کہ عقائد اور اصول و احکام، اس کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ کہ انسان کے عقائد اچھے ہوں، اس کے جو اللہ نے اس کو احکام دیے ہیں ان پر پورا اترنے والا ہو، اور فرمایا دین و ملت بھی عقائد و اصول سے عبارت ہے۔ اس لحاظ سے ملت ابراہیمی اور ملت محمدی دونوں ایک ہی ہیں، اگرچہ کچھ اختلاف ہے تو شرائع اور احکام میں ہے۔ شریعتیں اور احکام ہر پیغمبر کے دور میں الگ الگ تھے، لیکن دین وہی ہے دونوں پیغمبروں کا۔ حضرت تو اسی طرح دیکھیں آج کل اہل تقلید بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب برحق ہے، تم بھی ہمارے امام کی تقلید اختیار کر لو، اور جو مقلد نہیں ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، جو کسی کا مقلد نہیں ہے، جس کا کوئی پیر نہیں ہے، بھلا وہ بھی کوئی انسان ہے۔ جس کو پیروں کے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں، اس کو عام پیروں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے راہ پر ہمارے رہنما اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں کسی اور کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع تھے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین نے ملت حنیفی کو ترک کر کے کچھ رسوم اور بدعات کی پابندی کو دین ہدایت سمجھ رکھا تھا، اور دوسروں پر گمراہی اور ضلالت کے فتوے لگاتے۔ تو جیسا کہ آج کل بھی اہل بدعت نے اصل کتاب و سنت کو چھوڑ کر اور بھی بڑے رسم و رواج نکال لیے ہیں، جس میں عید میلاد النبی آتا ہے، یا شب معراج آ جاتا ہے، یا وہ جو شب رات آ جاتی ہے، شب برات آ جاتی ہے، معراج کی رات آ جاتی ہے۔ کچھ اصال ثواب کے طریقے جات کر کے ان کو شاعر اسلامیہ اور عبادت کا درجہ دے رکھا ہے، اور بیت اللہ کی بجائے حج کے لیے بزرگوں کے مقبروں پر جاتے ہیں، یا پاک پتن شریف جاتے ہیں، سیون شریف جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں نماز روزہ زکوٰۃ کے تارک ہوتے ہیں۔ اگر
کوئی توحید اور اصل دین کی طرف دعوت دے تو اس پر پتہ نہیں کون کون سے فتوے اور ٹھونس دیتے ہیں. تو اہل تقلید کا یہ حال ہے. یہودیت بھی ایسے ہی تھی، عیسائیت بھی ایسے ہی تھی، مشرکین بھی ایسے ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ تم یہودی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے، عیسائیوں نے کہا عیسائی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے. تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہیں جو یک دین حنیف لے کر آئے تھے، جو استقامت والے تھے، اخلاص والے تھے، حج والے، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے والے، استطاعت کے وقت حج کو فرض جاننے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، تمام رسولوں پر ایمان لانے والے، لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے، ماں بیٹی خالہ پھپھی کو حرام جاننے والے تھے، ان کے ساتھ نکاح نہیں کرتے تھے، تم ان کے ساتھ نکاح کو حلال جانتے ہو، تمام حرام کاریوں سے بچنے والے ابراہیم جو حنیف تھے. حنیف کے سب معنی ہیں، سارے اس کے مطلب ہیں ابراہیم علیہ السلام یہ سچا دین لے کر آئے تھے، ہم ان کے دین کے پیروکار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، جو ابراہیم حنیف ہیں ان کے دین کی آپ پیروی کریں. ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو ہمیں بھی حکم ہے. تو ان دونوں پیغمبروں کا دین ایک ہی تھا، دین اسلام تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساری زندگی جتنی بھی اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے دین اسلام پر گزارنے کی توفیق دے. اللہ ہماری موت آئے تو اسلام کے مطابق آئے، اسلام پر آئے، ایمان پر آئے. اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.